सफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। अब हमारे आका बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने दिन के भूखे हैं वो मैं नहीं बता सकता। वो हमारे नबी जानते होंगे क्या गुजरती होगी। मालूम है हमारे नबी फरमाते मुझे इतनी भूख लगी, मैं मेरी बीवी यानी हमारी माँ मेरी बीवी आयशा के घर गया। मैंने कहा कुछ है? तो आयशा ने कहा 24 घंटे हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। हमारे नबी फरमाते मैं हज़रत हफ्सा के घर गया, हज़रत हफ्सा ने भी वही जवाब दिया 24 घंटे हो गए हमने कुछ नहीं खाया। हमारे नबी फरमाते मैं उम्मे सलमा के घर गया, उन्होंने भी वही जवाब दिया 24 घंटे हो गए हमने कुछ नहीं खाया। हमारे नबी फरमाते मैं मैमूना के घर गया, मैमूना ने भी यही जवाब दिया कि 24 घंटे हो गए हमने कुछ नहीं खाया। हमारे नबी अज़वाज मुताहरात के घर पर जाते सब जगह यही जवाब मिलता और हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। देखो कैसे सबको सब्र का सबक सिखा रहे। हमारे नबी की आंखों में आंसू है, कहा मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ 3 दिन से मुझे खाना नहीं मिला। सारी बीवियां यानी हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन वो फरमाती है कि 24 घंटे हो गए हमें भी कुछ नहीं मिला। मालूम है हमारे नबी किनके घर पर गए? अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के घर पर गए। दरवाज़ा खिटखिटाया, हजरत अली ने दरवाज़ा खोला। हजरत अली चौंके कि अचानक हमारे नबी सासम घर पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने कहा अली अंदर तो कहो आने के लिए, अरे ये तो कहो कि मैं अंदर आ जाऊँ। हमारे नबी अंदर गए, इधर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाए, इधर हजरत फातिमा को बिठाए। सामने 2 बच्चे हैं, बोलो हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बिल्कुल मासूम बच्चे दोनों सामने बैठे हुए हैं। हमारे नबी साहब ने आंखों में आंसू थे, कहा फातिमा फातिमा 3 दिन से तुम्हारे अब्बा भूखे हैं और मैं आयशा के घर गया, हफ्सा के घर गया, उम्मे सलमा के घर गया, मैमूना के घर गया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं। फातिमा अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे खिला दो ना। हजरत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल 48 घंटे हो गए हमारे घर में कुछ नहीं है। कितने घंटे हो गए? हमारे नबी साहब की आंखों में आंसू देखा, ठीक है जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। हमारे नबी गए, जैसे हमारे नबी कुछ कदम गए होंगे, हजरत फातिमा की कोई सहेली या जो भी हो किसी ने हजरत फातिमा को हदिया भेजा और हदिये में क्या भेजा मालूम? आधी रोटी, बोलो आधी रोटी और कुछ गोश्त के टुकड़े एक बर्तन में, ऊपर कपड़ा ढका हुआ, ये हदिये में भेजा। जैसे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हदिये में आया आधी रोटी और कुछ गोश्त के टुकड़े, हजरत फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे। हजरत फातिमा ने कहा मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो और आप समझ गए, हम तो मियाँ बीवी है ना, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम दोनों की आंखें रोकर ये बताती है कि तुम भी नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, हम अल्लाह के रसूल को बुलाकर खिला देंगे। हज़रत अली ने कहा अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में यही बात है, मैं जाता हूँ। और हज़रत अली ने जाते जाते कहा देख मैं भूखा रहूँगा, फातिमा तू भूखी रहना और बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ हसन हुसैन को सुला देना, मैं अल्लाह के रसूल को अभी लाता हूँ। एक कोने में दस्तरखान बिछा दो, मेरे नबी आएंगे और खाएंगे। बस हज़रत अली दौड़ते 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 गए। अल्लाह के रसूल कहीं दूर निकल गए थे, कहा अल्लाह के रसूल आओ घर में आओ, आ गया खाना आ गया। हमारे नबी साहब जब घर में आए तो देखा कि हसन हुसैन को कोने में रख दिया गया है, इधर कोने में दस्तरखान बिछा हुआ है और एक बर्तन है उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। और हज़रत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं खाऊंगी और अली भी नहीं खाएंगे और मैं बच्चों को मत देखो, मैं उनको सुला दूंगी क्योंकि खाने में सिर्फ आधी रोटी और 2-3 गोश्त के टुकड़े, आपको थोड़ा पेट भर जाएगा। हज़रत अली का कितना प्यारा जुमला, मेरे नबी आप खा लो, पेट में आपके जाएगा सुकून हमारे दिल में आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी साहब ऐसे सच बताओ रहमतुल लिल आलमीन थे। क्या अली और अपनी बेटी फातिमा को छोड़कर खाना खाएंगे? क्या अपने नवाज से जिनसे हमारे नबी करोड़ों दर्जे मोहब्बत करते थे, हजरत हसन और हुसैन, और उनको छोड़कर खाना खाएंगे? हमारे नबी का खाना बीच में लेकर आओ। जब खाना बीच में लाया गया कहा हसन हुसैन को बुलाओ। हमारे नबी ने दोनों को बहुत प्यार किया, कहा बच्चों खाना खाना है। हजरत अली को कहा खाना खाना है, फातिमा को कहा खाना खाना है। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत कम है खाना, आप सबको क्यों बुला रहे? हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथ से वो कपड़े को हटाया, पूरा बर्तन गोश्त से भरा हुआ है, बोलो सुभान अल्लाह, और सारी गरम गरम रोटियां फैली हुई पड़ी है। बस अब इम्तिहान का वक्त आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को देखा, कहा ये कहाँ से आया? तुम तो कह रही थी आधी रोटी 3 गोश्त के टुकड़े, कहाँ से आया? हज़रत फातिमा चाहती तो कहती थी अब्बा आपका हाथ, आपका मुबारक हाथ।
لیکن حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ، یہ جو آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کو کھڑا کیا، گلے لگایا، کہا میری بیٹی تو کامیاب ہو گئی، تو کامیاب ہو گئی۔ کہا بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا کیا اس سے زیادہ مقام آج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا ہے، کیونکہ مریم نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر اللہ نے بنو اسرائیل میں سب سے اچھی عورت مریم کو بنایا، تو نے بھی وہی جواب دیا۔ اللہ نے مریم سے بھی آگے میری فاطمہ کو مقام عطا فرمایا، کیونکہ حضرت مریم بھی ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ سنو یہ پرانی بات، حضرت مریم علیہ السلام ایک کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، اور اچانک دسترخوان آیا اور فروٹ آئے، اور وہ بھی وہ فروٹ آئے جو موسم والے نہیں، جیسے آج کے موسم میں کوئی آم لاوے تو آم ملے گا، لیکن وہاں ایسا فروٹ آیا۔ اور حضرت زکریا دروازہ کھول کر آئے، ہیں چوکے، اے مریم یہ تمہارے سامنے فروٹ کہاں سے آئے؟ ہاں سب دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا تھا ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے جواب دیا تھا یا اللہ کی طرف سے وہی جواب حضرت فاطمہ نے دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مقام اللہ نے مریم کو عطا فرمایا اس سے زیادہ مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا فرمایا، کیونکہ بھروسہ کس پر کیا؟ ساتھ میں بولو نا، بھروسہ کس پر کیا؟ کاش ہماری ماں بہنیں ہم لوگ بھی بھروسہ کس پر کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کر لینا۔ ارے بولو نا، کریں گے، توبہ کریں گے۔ آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ہر کلمہ والا جنت میں جائے گا، دیر سویر، کوئی فوراً جائے گا، کوئی کچھ دن کے بعد جائے گا، کوئی کچھ مہینے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا کہاں؟ جنت میں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ہر کلمہ والا بولو کہاں جائے گا؟ تو ایک جہنم میں بالکل جلا ہوگا، کالا کلوٹا ہو گیا، چمڑیاں اکھڑ گئی ہوگی، ادھیڑ دیا گیا ہوگا۔ تو اللہ کیا کریں گے معلوم؟ اس کو جہنم کی دیوار پہ لائیں گے، سامنے ایک درخت ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ درخت سمجھ تو نا، جھاڑ ایسا لمبا چوڑا ہو، جنت کا ہی درخت ہوگا، سائے والا درخت ہوگا۔ اب یہ جہنمی تو جہنم میں کالا کالا ہو گیا ہوگا، کالا کلوٹا، تو جب درخت کو دیکھے گا نا تو وہیں سے دیکھو اللہ کیسا سننے والے، وہیں سے دعا مانگے گا، اللہ میرے کو جہنم سے نکال دینا، اللہ جہنم سے نکال دینا، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ صحیح ہے تو نے مجھے جہنم میں ڈالا، لیکن اللہ میرے کو جنت مت دینا، کیونکہ میں بہت گناہ کیا، اللہ میں زنا چوری بہت گناہ کیا، اللہ بہت حرام کاری کیا، اللہ میرے کو جنت مت دینا، خالی یہ جو درخت دکھتا ہے نا اس کے سائے میں میرے کو رکھ دے، میں وہ سائے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پوچھو، ہم پہنچا دیں گے، کہاں؟ آگے کچھ نہیں مانگے گا، فرشتے آگے کہے گا نا اللہ کو کہو اب کچھ نہیں، بس یہ آخری بات، میں تو جہنمی تھا، وہ تو اس کا احسان ہے کہ جہنم سے نکال کے مجھے درخت کے سائے میں، تو اللہ، اور جنت کے درخت کا سایہ کتنا اچھا ہوگا میرے پیارو، تو وہ فرشتے اس کو نکالیں گے اور وہ بولو کہاں؟ وہ درخت کے سائے میں رکھیں گے اور دھلائیں گے، نہلائیں گے، جنت کا کپڑا پہنائیں گے، آہا چمکتا دمکتا خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر اچانک اللہ تھوڑے فاصلے پر ایک اور درخت لائیں گے، وہ بھی جنت کا درخت ہوگا، اس پہ پھل بھی ہوں گے، بولو کیا ہوں گے؟ پھل بھی ہوں گے۔ اور جنت کے درخت کا پھل، ابھی ہم کو یہاں پہ انگور کھلائے ہمارے اسلم بھائی نے، کیا کھلائے؟ انگور، اتنے ہوتے نا انگور، حدیث میں لکھا ہے جنت کا ایک انگور ہماری ایک ڈول کے برابر ہوگا، ایک انگور، تو وہ ایسا درخت ہوگا اس پہ انگور لگے ہوں گے۔ یہ کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ وہاں پہنچا دے نا اللہ، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تم نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، کہا اللہ وہ کینسل، اب نہیں مانگ، اب ایک بار اللہ وہ درخت کے نیچے میں آ گیا، ارے اللہ کھانے کا انتظام ہو جائے گا، بندے کو چاہیے کیا؟ کھانے کا، اور جنت کا پھل مل جاوے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو کہے گا دیکھو اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو یہ درخت سے اٹھاؤ اور وہ درخت کے نیچے پہنچاؤ، فرشتے اس کو وہ درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہ جنت کا درخت اور سایہ، اور اس کے بعد پھل کھائے گا۔ اچانک سامنے ایک درخت دیکھے گا، اس کے اوپر اور بھی پھل ہوں گے، اور ساتھ میں نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہ رہا ہوگا، تو تھوڑی دیر تو ایسا ہی بیٹھے گا، پھر کہے گا اللہ کی آواز، کیا ہوا؟ اللہ
پہ جانا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تم بار بار دھوکہ دیتے ہو, جہنم میں تھے. کہا اللہ میں جہنم میں تھا اور میرے کو جنت میں جانا بھی نہیں اللہ, کیونکہ اللہ میں اتنا گنہگار, میں کیا جنت میں جاؤں گا. لیکن اللہ وہ درخت کے نیچے ہمارا دو فائدہ ہوگا. ایک تو آپ نے کپڑا تو دے دیا تو کپڑا تو مل گیا, وہاں جائیں گے تو پھل مل جائیں گے تو روٹی بھی مل جائے گی, اور ساتھ میں نہر کا پانی تو روٹی کپڑا مکان سب تو مل. اب آگے کیا اللہ, یہ آخری اللہ کہیں گے بالکل آخری کہے گا اللہ بس تیرے سامنے کہہ رہا ہوں تو حاضر ناظر, اب میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ. اب وہ اس درخت کے نیچے آئے گا, اب وہاں تو درخت بھی ہے, یعنی مکان بھی ہے, فروٹ بھی ہے اور پانی بھی ہے, لیکن تھوڑا سامنے جیسے یہ مسجد کا دروازہ دکھتا ہے نا, بس اتنا سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی, جنت کے پھل فروٹ نظر آتے ہوں گے, اور سب سے بڑی بات اندر حوریں نظر آتی ہوگی. اور صرف نظر نہیں آتی ہوگی, حوریں گانا گا رہی ہوگی. ارے بولو کیا کر رہی ہوگی؟ تو یہ تو آ جائے گا, بار بار یوں دیکھے گا, یوں کر کے یوں کر کے حور جا رہی نا. اور دنیا میں بھی تو دیکھنے کی عادت تھی نا, دنیا میں نہیں چھوڑتا دیکھنے کا, بلکہ اپنے دوست کے ہاتھ میں یوں مارتا ہے, تالی مار کا کیا ہوا, کہا تو آدھے گھنٹے سے کوشش کرتا, ہو گیا 10 منٹ میں معاملہ ہے. ہاں یا تو جان بوجھ کر یوں راستے میں بھی چلے گا نا, یوں ہاتھ مار کے جا کے, اور پھر کیا ہے بول دینے کا سوری. ہاں بس میں جتنے بریک نہیں لگتے اتنے بریک اس کے ہاتھ میں لگتے ہیں بھائی. اب وہ حوروں کو دیکھے گا, یوں جھانکے گا, پھر دھیرے سے بولے گا اللہ اب کیا, جنت میں پہنچا دینا اللہ, جنت میں پہنچا دینا اللہ. وہاں حوریں بھی نظر آ رہی ہے اور وہ گانا بھی گا رہی ہے, اور جنت میں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جہنم میں تھے, وہاں سے نکالا, دھوکے پر دھوکا. کہے گا اللہ میں نے بہت دھوکے دیے, اللہ بہت دھوکے دیے, لیکن اللہ اندر تک مت لے جانا, کنارے پر تو کھڑا کر لے اللہ. وہ جہاں حوریں کھڑی ہے وہاں تو میرے کو کھڑا کر دے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جتنی دنیا ہے نا تجھے وہ جنت عطا کروں گا, 2 دنیا کے برابر تجھے جنت عطا کروں گا. یعنی یہ پوری دنیا جہاں کروڑوں کروڑوں کی بستی ہے, اللہ فرماتے ہیں ایسی 2 دنیا جمع کروں گا اور اسے باغ بناؤں گا, حوریں بناؤں گا, اور وہ سب تجھے عطا کروں گا. اس وقت یہ روئے گا, اس وقت یہ, اور رو کر کیا کہے گا, اللہ مذاق تو مت کر, اللہ کیوں میرا مذاق کرتا, میں تو زنا کرتا تھا, میں تو دارو پیتا تھا, اللہ میں جوا کھیلتا تھا, اللہ مذاق مت کر, بس جنت میں ادھر کنارے کنارے پہنچا دے, باقی 2 دنیا کے برابر جنت. میرے دوستو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث بیان کرتے کرتے ہنسے. بولو کیا ہوا, ہنسے. تو صحابہ نے پوچھا آپ ہنستے کیوں, کہ یہی موقع پر میرے نبی بھی ہنسے تھے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے نبی کو پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا کیا بتاؤں, اللہ بھی اس موقع پر ہنسے تھے. اب اللہ کیسے ہنسے تھے, کما یلیق بجلالہ و شان, لیکن اللہ نے ہنستے ہوئے کہا اے میرا بندہ آجا, وہ تو مجھے تجھے جنت میں پہنچانا ہی ہے, 2 دنیا کے برابر تجھے جنت ہے, اور تو دارو پیتا تھا, شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, میرے بندے میں نے معاف کیا, اور میری مرضی میں جس کو چاہ کر معاف کروں, مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے دوستو وہ اللہ جب جہنمی کو اتنا سننے والے, ہم تو ابھی جہنمی بنے بھی نہیں ہیں, ابھی تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. تو جب جہنمی پکار کر کہے گا تو اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا, تو ہم ابھی ایڈوانس میں پکار لے ہوئے, تو کیا اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا. لیکن میرے پیارو دیکھو وقت کم ہو رہا ہے, ابھی ہمیں ختم خواجگان پر بھی جانا, لیکن ایک بات اللہ کو راضی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی 3 بات ختم کروں. بولو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بھروسہ کس پر کریں گے, جیسے حضرت فاطمہ نے کس پر بھروسہ کیا, اللہ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون, ساتھ میں بولو نا, قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اعلان کر دو جو کچھ کرنے دھرنے والا, بولو کون, یہ دریاؤں میں روانی دینے والا کون, بولو اللہ, آسمانوں پر ستارے کو جگمگانے والا کون, اللہ رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون, اللہ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون, اللہ بھروسہ کس پر کرنا. ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.